السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت ساری ڈیرو دعاؤں کے ساتھ آج پھر خالد بٹی آپ کے ساتھ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ کرے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جس حال میں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، دیکھا کریں اس طرف جس طرف لوگ زیادہ بیمار ہیں یا چل نہیں سکتے یا بول نہیں سکتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولنے کے لیے زبان دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چلنے کے لیے ٹانگیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے کام کرنے کے لیے، عقل دی ہے آگے ترقی کرنے کے لیے۔ ان ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے سوشل سسٹم کے اوپر، کہ پاکستان میں سوشل سسٹم نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں۔ ایک آدمی کمانے والا ہوتا ہے، اس کے 5-6 بچے ہیں، اور سب کی فیسیں دینی ہوتی ہیں، سب کو کھانے کا انتظام کرنا ہوتا ہے گھر میں۔ اور پاکستان میں پتہ ہے کہ گاؤں میں ولیج سسٹم ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کا ذمہ دارہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، جہاں وہ چھوٹی موٹی کے کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ اگر پاکستان میں سوشل سسٹم کا کوئی انتظام ہو جائے، حکومت کر دے، تو بہت ترقی ہو سکتی ہے ہمارے ملک میں، اور لوگ کھانا کھا کے سو سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام نہیں کرتے، ان کو کھانے کا بھی مشکلات آ جاتی ہیں کہ وہ کیسے کھانا کھائیں گے آج۔ اگر رات کا کھانا کھا لیا ہے تو صبح کیا پکانا ہے، ان کو یہ فکر ہوتی ہے۔ تو اگر ہمارے ملک میں سوشل سسٹم ہو جائے، کوئی ایسا انتظام ہو جائے، تو بہت اچھا ہو سکتا ہے ان غریبوں کے لیے۔ تو اس کے اوپر حکومت کو سوچنا چاہیے، جو آگے حکومت آئے، جو بھی حکومت آئے، اس کو اس کے طرف سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں جو غریب لوگ ہیں، گاؤں میں ولیج میں رہتے ہیں، کام نہیں کرتے، ان کے 5-5 6 بچے ہیں، بہت لوگ ہیں ان کے 8-8 بچے ہیں، 9-9 بچے ہیں، اور وہ سارے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک والد کما رہا ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے بعض دفعہ والد خودکشی کر لیتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی اسی طرح سے کفالت نہیں کر سکتا۔ اور اس لیے حکومت کو اس طرف سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے ان لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، کیسے ترقی کر سکتے ہیں ہمارے ملک میں۔ اگر ہمارا ملک خوشحال ہوگا، عوام خوشحال ہوگی، تو سب ترقیات ہوں گی۔ تو ہمارے ملک میں سوشل سسٹم اگر ہو جائے، تو یہ میری صرف حکومت سے ریکویسٹ ہے۔ میں تو کوئی عہدیدار نہیں ہوں، نہ ہی میری کوئی اتنی کوئی مجال ہے کہ میں درخواست کر سکتا ہوں۔ تو اگر میرا پیغام ان تک پہنچے تو ضرور اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ پاکستان میں کوئی ایسا سوشل سسٹم ہو جائے جس کی وجہ سے پاکستان میں ترقی وغیرہ ہو جائے۔ ویسے پاکستان دن بدن نہ کھیل کے میدان میں، نہ ہی کسی ترقی سوشل سسٹم، بینک سسٹم، یا کسی طرف بھی امپورٹ سپورٹ، ہر طرف پاکستان ڈاؤن جا رہا ہے۔ تو اگر پاکستان میں اگر یہ سوشل سسٹم ہو جائے، ویسے زیادہ تر ٹیکس لگانی چاہیے، جیسے گاڑیاں لوگ کھڑی کرتے ہیں روڈوں کے اوپر، تو جہاں بھی گاڑی کھڑی کرتے ہیں ان کی ایک پرچی نکالنی ہونی چاہیے۔ ایئرپورٹوں کے اوپر سختی ہونی چاہیے، جتنی دیر بندہ گاڑی کھڑی کرتا ہے اتنی دیر پیسے ہونے چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب ہوں گے تو ملک خوشحال ہوگا۔ ملک میں جب پیسہ اکٹھا ہوگا، جب صحیح طرح کی کمپنی والے ٹیکس دیں گے، تو پاکستان انشاءاللہ ضرور ترقی کرے گا۔ اگر ہر بچہ مرد عورت ہر کوئی سوچے گا کہ ہمارے ملک کو ترقی کرنی چاہیے اور کیسے کر سکتا ہے، تو اس کے بعد ہم کھیل کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم نے ایسے بات کی تھی اس دن کہ پاکستان کرکٹ میں بہت ڈاؤن جا رہا ہے۔ یہی سپورٹ ہے جو پاکستان کی سب سے اچھی، جس کے اوپر لوگوں کو فخر ہے کہ ہم کہ ایک کھیل ہے جس کو نیشنل، جس کو صحیح طرح سے سکون سے دیکھ سکتے ہیں، تو اس کا بھی ابھی کوئی سدباب نہیں نظر آ رہا۔ دیکھیں ہمارے ساتھ افغانستان ملک ہے، انہوں نے کتنا اچھا کھیلا آسٹریلیا کے ساتھ، اور پھر اینڈ پہ ایک ہی کھلاڑی نے آسٹریلیا کے، جس نے سارے سکور بنا دیے، اور وہ چل بھی نہیں سکتا تھا، اس کو چوٹ لگ گئی تھی، اور کھڑے ہو کر ایک جگہ پر اس نے 100-200 سکور مار دیے۔ تو نہیں تو 90 پر ساری ٹیم ٹھپ تھی آسٹریلیا کی۔ آسٹریلیا والے تو بالکل سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ ابھی یہ، لیکن اس کھلاڑی نے ایسی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت طاقت دی
پتہ نہیں افغانستان کو کوئی بد دعا ہے یا کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو بھی ہوا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ جیتا ہوا میچ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، اور وہی ہوتا ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے۔ ایک کھلاڑی ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر صرف چوکے چھکے مار کر ساری ٹیم آسٹریلیا کی جو تھی وہ باؤنڈری کے اوپر تھی، کہ ان کو پتا تھا کہ اب صرف چوکا چھکا مار سکتا ہے اور یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ 50 کے لگ بھگ سکور جو انہوں نے سنگل مارے، لیکن وہ نہیں کیا، اس نے چل نہیں سکتا تھا، اس کو بال ایسا لگ گیا ہوا تھا پاؤں کے اوپر کہ وہ زخمی ہو گیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس نے کھیل میں اپنا ایسا مظاہرہ دکھایا کہ اب آسٹریلیا والوں کو چاہیے کہ اس کو ایک ایسا پیس پرائز دینا چاہیے جس کا آنے والے بچے بھی یاد رکھیں کہ اس کھلاڑی نے ہمارے ملک کی عزت بنائی تھی، تو ہم اس کو کیسے، اس کو تو پھولوں میں ڈبا دینا چاہیے، اتنی عزت دینی چاہیے اس کو، ملک میں آئے جہاں بھی جائے عوام کو بھی اس کو پرائز دینا چاہیے، سب کو مل کر، جس شہر میں جس گاؤں میں رہتا ہے اس گاؤں میں کم کم یہاں سے اس کا گاؤں شروع ہوتا ہے وہاں تک پھول بچھا دینے چاہیے، کیونکہ عزت دینی چاہیے ایسے لوگوں کو جو ملک کے لیے عزت کا باعث بنتے ہیں۔ بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد و گرد اپنے مسائیوں کا، اپنے کام پہ ساتھیوں کا، اپنے راگیری اسلام میں پہل کریں، دنیا میں پیار اور محبت سے رہیں، جو بھی جن کے ساتھ آپ کا کوئی دکھ ویر ہے اس کو ختم کریں اور ترقی کی طرف سوچیں۔ یہاں بھی پاکستانی رہتے ہیں، ایک مثال پیدا کر دیں کہ ہم پاکستانی ہیں، اور لوگ مثال دیں کہ یہ لوگ پاکستان سے آئے ہیں، یہ کسی کا برا نہیں سوچتے، یہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سلمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چوگنی تک فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔